پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، خبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم، ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان جناب شکیل احمد صاحب انتہائی قابل احترام سابق ناظمین اعلیٰ اور میرے لیے انتہائی عزیز از جان کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ، میرے ہم سفر ہم قدم سربکف، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، سابق ناظم اعلیٰ کو دیکھ کر، نام سن کر فوری طور پر جو احساس ہوتا ہے وہ یہی کہ ابھی مجھے پوچھے گا قرآن کریم کی تلاوت کی ہے یا نہیں، 5 وقت نماز با جماعت ادا کی ہے یا نہیں، رات کو تہجد کے لیے اٹھے ہیں یا نہیں، والدین کے پاؤں دبائے ہیں یا نہیں، اور دعوت کے بارے میں بتا دوں، روابط کے بارے میں بتا دوں۔ میرے سابق ناظم اعلیٰ یہاں موجود ہے، راشد نسیم صاحب
امیر العظیم صاحب اور کچھ اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ناظم کا نام سنتی ہی ایک احساسی ذمہ داری انسان کو یاد آ جاتی ہے۔ اور ہماری تربیت میں ہمارے ناظمین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اگر ہم کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ میرے سابقین کا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ قیصر شریف نے میڈیا بلا کر مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ یادیں، کچھ باتیں، کچھ آج کی بات، کچھ کل کی بات۔ میرا گھر پاک افغان بارڈر پر ہے۔ میری ماموں کی شادی تھی تو تحفے کے طور پر ہمارے گاؤں کے پل ہم خوشی کے اس لمحے لے جانا چاہتے تھے، تو جب میں ایک درخت پر چڑھا اور اس کا شاخ ٹوٹ گیا اور میں گر گیا، میرا بازو ٹوٹ گیا، کچھ پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں، تو میں شادی پر تو نہیں جا سکا، لیکن 1-2 مہینے میں اپنے گھر میں بیڈ پر رہا، اور اس دوران میری ملاقات ہو گئی نسیم حجازی کے ساتھ۔ آخری چٹان پڑا اور تلوار ٹوٹ گئی، اور معظم علی اور بدر بن مغیرہ اور شاہین اور ان ناولوں کے پڑھنے کے بعد میری دنیا بدل گئی، اور چلتے چلتے مجھے سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب شہادت حق ملی، بناؤ اور بگاڑ، پھر خطبات اور دنیات، اور پھر میں تلاش میں تھا کہ اب کیا کروں۔ اپنی سوچ میں کبھی طارق ابن زیاد، کبھی خالد بن ولید، کبھی صلاح الدین ایوبی، کبھی محمود غزنوی، کبھی احمد شاہ ابدالی، کہ ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم نے مجھے انگلی سے پکڑ کر امتحان کے لیے تیاری کے بہانے ایک ٹیوشن سنٹر میں داخلے کے لیے سوات لے آیا، اور وہاں پھر ہم نے اقبالیات پڑھا، اور جب میں یہ نظم یاد کرتا تھا کہ جو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در دیوار ہلا دو، گرماؤں غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گنجش کے سرمایہ کو شاہین سے لڑا دوں، سلطان جمہوری کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دوں، کہ وہ خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دوں، جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ تو میں آج جب آپ کی اس مجلس میں آیا ہوں جہاں یونیورسٹی کے طلبہ
کالجز کے طلبہ اور سکولز کے طلبہ ہے، تو میں نے امیر العظیم صاحب سے مشورہ کیا کہ میں تو ایک ایسی جگہ پر آج بات کر رہا ہوں کہ جس آدمی کی شاعری پڑھ کر میں اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا ہوں وہ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کی تصویر لگی ہے اور آج دیوار پر جو ان کے اشعار موجود ہے، تو یہی اشعار سید مودودی کے کتب، نسیم اجازی کے ناول پڑھ کر، سن کر، یاد کر کے ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن بنے ہیں۔ تو کیوں نہ علامہ اقبال کو اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک سابق اعزازی ناظم اعلیٰ کی طور پر قبول کر لے۔ انہوں نے آپ کو یہی سبق دیا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ صداقت کا سبق اور ماڈل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ عدالت اور انصاف اور عدل کی امارت اور خلافت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور شجاعت کا پیکر، ماڈل اور نمونہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ تو یہ الفاظ نہیں ہے، یہ ہمارے ہسٹری ہے، یہ ایک داستان، یہ ایک عظمت رفتہ، یہ ایک شاندار ماضی۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، تو سید مودودی رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال یہ ایک تحریک کے دو قائد تھے۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نعیم صدیقی صاحب فرماتے تھے کہ وہ شاہ بلوت کی طرح تھے، جہاں بچے بھی آ کر کھیلتے تھے اور ان کو کہانی ملتی تھی، جہاں بڑے بھی آ کر بیٹھتے تھے اور ان کو جوانی ملتی تھی۔ اور یہ علامہ اقبال، اس نے بھی یہی فرمایا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضول پیدا نہیں کیا، یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، انسان جانور نہیں تھا اور نہ ہے، ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے اس کو فضول پیدا نہیں کیا، یہ اس زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نے عزت سے نوازا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو عزت سے نوازا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس کو خوبصورت بنا کر پیدا کیا ہے۔ ان کے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، اللہ نے انبیاء کی قیادت سے نوازا ہے، اللہ نے آسمانی کتب سے نوازا ہے، اور ہدایت اور رشد کا یہ سلسلہ آدم صفی اللہ سے لے کر، ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر، موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر، عیسیٰ روح اللہ سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکمل ہوا تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، ان کی شخصیت بھی، ان کی تحریک بھی، ان کا نظام بھی، اور نبی مہربان نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور نبی لاتا تھا، لیکن اس نبی کے مشن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے یہ نظام نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہی حفاظت کا انتظام ہے کہ ایک زمانے میں جب اسلام کی سیاسی نظام اور امارت اور حکومت اور خلافت کے نظام کو خطرہ ہوا تو امام حسین نے ذمہ داری سنبھالی، اس نے قیادت سنبھالی اور شہید ہو گئے، لیکن شہادت کا جام نوش کر کے امت کو یہی سبق دیا کہ مومن اور مسلمان زندگی قربان کر سکتا ہے لیکن باطل کو قبول نہیں کر سکتا، باطل کے سامنے نہیں جھکتا، نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے دبتا ہے۔ اور آج صدیاں گزر گئی، یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن امام حسین لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی دعاؤں میں، لوگوں کے صبح اور شام امام حسین زندہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر زمانے میں ہر فتنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے، مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ نے میرے اس ظالم نظام کا حصہ بننا ہے، چیف جسٹس بننا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، لیکن انہوں نے ایک ظالم نظام اور ظالم حکمران کے ساتھ ملنا، اس کو قبول کرنا، اس کے فیصلوں پر ٹپا لگانا، اس کے مرضی کے مطابق فتویٰ دینا قبول نہیں کیا۔ ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں اس وقت کے بادشاہ نے ایک فتویٰ اور ایک فتنہ برپا کیا تھا کہ بالجبر لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور بالجبر لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے۔ انس بن مالک نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے اور جبر کے ذریعے ممکن نہیں ہے، یہ کبھی بھی حلال نہیں ہوتا۔ امام مالک کو گدے پر سوار کیا گیا، ان کے چہرے اور ان کے جسم پر کالی سیاہی اور کوئلے ڈالے گئے، لیکن وہ گدے پر سوار ان کے چہرے کو بھی کالا کر کے مدینہ میں گھمایا پھرایا گیا۔ وہ یہی اعلان کرتے تھے کہ میرا نام مالک بن انس ہے اور لوگوں مجھے جان لو، میں وہی ہوں۔ میرا آج بھی یہ فتویٰ ہے کہ بالجبر طلاق نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک اور فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے لوگوں کی رہنمائی کی کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تاتاریوں کا زمانہ تھا تو امام ابن تیمیہ مقابلے میں آ گئے۔ اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تو مجدد الافسانی میدان میں آ گئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تہذیب کو خطرہ ہوا تو امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے علم اٹھایا، اور پھر جب دنیا میں کمیونزم کا غلبہ تھا اور دوسرے طرف انگریزوں کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور چاروں طرف سے مسلمان کمزور تھے، تو ایسے حالات میں اللہ رب کریم نے سید مودودی رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا۔ اس نے کمیونزم کو بھی چیلنج کیا، اس نے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی چیلنج کیا، اور اس نے انسانیت کو پیغام دیا کہ یہ اسلام عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام چند سزاؤں کا نام نہیں ہے، اسلام کچھ رسومات کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اور آج الحمدللہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن علم اور دلیل کی بنیاد پر سید مودودی کا پیغام مشرق اور مغرب تک پہنچا ہے
کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور دوستوں، سید مودودی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ آج اگر ہم جماعت اسلامی میں ہیں تو سید مودودی کی کسی کتاب میں میں نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ آپ میرا تابعدار بنو، آپ میرا مرید بنو، آپ میری بات کو مان لو۔ سید مودودی نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملایا ہے، ہماری دلوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا چراغ روشن کیا ہے۔ اس نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کا مقصد پیٹ اور زندگی کا مقصد پیاس اور بچے پیدا کرنا نہیں ہے، نہ پیٹ بھرنا ہے۔ یہ خواہشات تو ایک جانور بھی پورا کرتا ہے، انسانی زندگی کا مقصد بہت ہی اعلیٰ اور ارپا ہے، اور وہ یہ کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ خلافت کا نظام قائم کرنا، عدل اور انصاف قائم کرنا، ایک ایسی سوسائٹی تعمیر کرنا جس میں نیکی کرنا آسان ہو، جس میں رزق حلال کمانا آسان ہو، جس میں اللہ کا بندہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہ ہو، اور نظام خالص ہو اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، کسی فرد کا، خاندان کا، پارٹی کا، امیر کا، پیر کا کلمہ نہیں، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو۔ کس نباشد در جہاں محتاج کس نقطہ شرعی مبین ای اسوبس۔ سید مودودی کا یہی پیغام تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب کالجز میں یونین پر پابندی نہیں تھی تو ان یونیورسٹیوں میں لوگ سید مودودی کے اس پیغام کے ساتھ ہوتے تھے، اور نئی نسل اسلامی انقلاب کے نعرے لگاتے تھے۔ تو یونین پر پابندی ایک سازش کے تحت لگی، اس لیے کہ کالج یونیورسٹیوں میں یونین کے نتیجے میں معاشرے کو ایک جاگیردارانہ قیادت کی بجائے سرمایہ کی بنیاد پر بنتی ہوئی قیادت کی بجائے اہلیت کی بنیاد پر قیادت ملتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک سازش کے تحت پاکستان کے کالجز یونیورسٹیوں میں یونین پر پابندی لگائی گئی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ مارشل لاؤں کے بعد بھی جمہوری حکومتوں نے بھی وعدے تو کر لیے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے ہم یونین بحال کریں گے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے کامیابی کے خوف سے اور تعلیمی اداروں میں اسلامی انقلاب کے نعروں کی گونج کی خوف سے انہوں نے آج تک یونین کو بحال نہیں کیا۔ یہ نئی نسل ہمیشہ اسلام کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب کے سب نوجوان، ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کے سب نوجوان، کوئی 11 سال کا حضرت علی، کوئی 14 سال کا حضرت زید، کوئی 18 سال کا حضرت طلحہ، کوئی 29 سال کا حضرت عمر ابن خطاب، کوئی 38 سال کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج بھی اگر یونیورسٹی خرطوم کا ہے، اگر یونیورسٹی قاہرہ کا ہے، اگر یونیورسٹی استنبول کا ہے، اگر یونیورسٹی کابل کا ہے، اگر یونیورسٹی لاہور اور کراچی کا ہے، جب بھی آزادانہ ماحول میں الیکشن ہوتا ہے لوگ اسلامی انقلاب کے ساتھ ہوتے ہیں اور لوگ اس منافقانہ نظام سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ ہے یہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے، اور میں پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ موجودہ فرسودہ خراب ماحول میں آپ کا بچہ، ان کا کردار، ان کا دامن، ان کا اخلاق محفوظ ہو جائے، کوئی اور چھتری نہیں ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے علاوہ۔ جمعیت میں جو شامل ہوتا ہے
اپنے والدین کا تابعدار ہوتا ہے، جمعیت کا جو کارکن بنتا ہے اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، جمعیت میں جو وقت گزارتا ہے الحمدللہ وہ اپنی اسکول اور کالج کا شائننگ سٹار بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی بورڈز اور یونیورسٹیوں کے امتحانات کے رزلٹ آتے ہیں تو پہلا، دوسرا اور تیسرا نمبر ہمیشہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان آتے ہیں۔ یہ جمعیت ہی ہے جس نے ایک طرف اگر پروفیسر خورشید جیسا معاشی ماہر اس دنیا کو دیا ہے تو دوسرے طرف ڈاکٹر عبد القدیر جیسا سائنسدان بھی اس دنیا کو دیا ہے۔ یہ جمعیت کی برکت ہے۔ اس لیے آج میں اسلامی جمعیت طلبہ کو اس تاریخی کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آگے جاتے ہوئے اتنا کہوں گا موجودہ حالات کے حوالے سے کہ دیوار پر ایک شعر ہے، اقبال کا شعر ہے، یہ شعر شہباز شریف کو پڑھنا چاہیے، یہ شعر اسحاق ڈار کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اقبال نے فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مسائل وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں سے نوازا، معدنیات سے نوازا، زرعی زمینوں سے نوازا، باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا، دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں ملک ہے، چاول پیدا کرنے والا 6واں ملک ہے، دال پیدا کرنے والا 3واں ملک ہے، گنا پیدا کرنے والا 6واں ملک ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آج کے دن پاکستان کے عوام کراچی سے لے کر چترال تک 1 کلو آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، یہ تمہاری بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے ہے۔ آج شہباز شریف صاحب جنیوا سے واپس آ رہے ہیں، خوش ہے کہ بعض ممالک نے ان کے ساتھ 10.6 ارب ڈالر کا وعدہ کیا۔ یہی وعدے تو مصر کے اجلاس میں بھی کیے گئے، یہی وعدے تو سپورٹ پاکستان فنڈ کے دوران بھی کیے گئے، لیکن نعروں پر یہ خوش ہے۔ پیسہ کب ملے گا؟ 3 سالوں میں مل بھی جائے تو۔ لیکن میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ باہر کے پیسے کے آنے سے قبل وہ جو 70 ارب روپیہ آپ نے سیلاب زدگان کے لیے اعلان کیا تھا وہ تو دے دینا، ان کے دینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی ایک گھر نہیں بنا سکے اب تک، ایک آدمی کو کاروبار کے لیے پیسہ نہیں دے سکے، ایک بین سے ایک گائے تک نہیں دے سکے۔ تو ایک طرف ہماری قوم ہے سڑکوں پر پڑی ہے۔ میرپور خاص میں ہمارا ایک پاکستانی قطار میں کھڑا تھا، کچلا گیا، پولیس کی لاٹھی لگی، کوپڑی کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی اور شہید ہو گئے۔ اور دوسرے طرف وزیر اعظم نے قیمتی گاڑیاں درآمد کرنے کی سمری پر دستخط کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں گاڑیوں کی ضرورت ہے اور میری قوم کو ایک نوالی کی ضرورت ہے۔
آج بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، 2.5 گھنٹے اجلاس لیٹ شروع ہوا، اور جب اجلاس ہوا تو آپس میں لڑ پڑے، گالیوں کا تبادلہ، اور آج کی پوری دن اس کا خرچ کون برداشت کر رہا ہے؟ ہماری قوم برداشت کر رہی ہے۔ کروڑوں کے روپیہ، کروڑوں کے اخراجات ان اجلاسوں پر آتے ہیں۔ کیا انہوں نے اسمبلی میں قوم کے مسائل پر کوئی بات کی؟ آج عمران خان کو، آج شہباز شریف کو، آج زرداری صاحب کو قوم کی اس بدحالی کا کوئی فکر نہیں ہے۔ ان سب کو یہ پڑی ہے کہ ہماری کرسی محفوظ ہو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، 15 کروڑ پر اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، 15 پارٹیوں کی حکومت ہے، لیکن یہ سب کے سب قومی مجرم ہے۔ انہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی، انہوں نے قوم کے ساتھ بے وفائی کی، اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جاپان کو 2 ایٹم بموں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان زرداری صاحب اور شہباز شریف اور عمران خان نے اس قوم کو پہنچایا ہے۔ انہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کیا، ان کی وجہ سے اس ملک میں اخلاقی زوال ہے، ان کی وجہ سے اس ملک میں کرپشن عام ہے، ان کی وجہ سے ہماری تہذیب کو خطرہ ہے۔ ان کے موجودگی میں ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھا ہوا کوئی بھی نہیں رہا، سب کے ارمان پورے ہو گئے۔ انہوں نے کشمیر حوالہ کیا، ان سب نے مل کر توشہ خانہ کو لوٹا۔ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن جب بھی آئی ایم ایف کی طرف سے دباؤ آتا ہے تو کس طرح آپ کی ایوان میں ایف اے ٹی ایف کے قوانین کے لیے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر آ گئے، اس لیے کہ عالمی دباؤ، یہ سب عالمی کارندے ہیں، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں، یہ ایک گسے پٹے پرانے اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہفتے کے لیے ان سب کو اگر اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ نہ ملے، یہ سیاست بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلے ہیں اور بڑے ہیں۔ میرے دوستو، استعمار نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، لیکن سب سے بڑا ظلم امریکہ اور ان کے حواریوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ کرپٹ قیادت ہماری اوپر مسلط کی۔ انہوں نے باقاعدہ شارٹ لسٹنگ کی ہے کہ پاکستان میں اتنی جماعتیں ہیں، یہ 5 جماعتیں میرے ہیں، ان میں سے جو بھی برسر اقتدار آ جائے وہ بس ہمارا ہے۔ مجھے خود آ کر انہوں نے بتایا، میرے سامنے آ کر انہوں نے اعتراف کی، ہماری لڑائی آپ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی آ جائے، مسلم لیگ آ جائے، پی ٹی آئی آ جائے، ہمیں قبول ہے، ہماری لڑائی صرف، میں نے پوچھا ہمارے ساتھ کیوں لڑائی ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، آپ کے ساتھ شریعت کا ایک نظام ہے، آپ خلافت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دشمن بھی سمجھ گیا ہے کہ ہم اس نظام کے ساتھ چلنے والے، ان طوفانوں کے ساتھ ٹینکوں کی طرح اڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ہمالیہ کی طرح اپنے موقع پر قائم اور دائم لوگ ہیں۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں آئیے مل کر اس نظام کو بدلنے کے لیے ایک فیصلہ کن
जद्दोजहद के लिए तैयार हो। हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को हम बचा सकते हैं। खतरा है इस मुल्क को, जरदारों से खतरा है, सरमायादारों से खतरा है, जालिम जागीरदारों से खतरा है, इस करप्ट माफिया से खतरा है। ये दबाव बढ़ेगा। आपके 3 एयरपोर्ट इस वक्त भी शॉर्ट लिस्टिंग उन्होंने की है, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर का एयरपोर्ट, मोटरवे, रेलवे लाइन, ये बेचने वाले हैं। और जब और भी आगे दबाव बढ़ेगा फिर क्या होगा? इस्तेमार और साम्राज्य यही कहेगा कि ये एटम बम अब हमारे हवाले कर लो, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हमारी इतनी सलाहियत को भी इन लोगों से खतरा है। ये इस मुल्क से यूक्रेन बनाना चाहते हैं, ये इस मुल्क से यमन की तरह, शाम की तरह, लीबिया की तरह, श्रीलंका की तरह तबाह करना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम इस मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं। ये हमारे आबाओ अजदाद ने खून देकर अमानत हमारे हवाले की है। हम खून के बदले इंशाअल्लाह जिंदगी नचावर करेंगे। अपना मुल्क, अपना एयरपोर्ट, अपना रेलवे स्टेशन, अपना मोटरवे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अब वक्त आया है कि इस इस्तेमारी एजेंटों को यहां की सियासत से बाहर निकाल दे, ईवानों से बाहर निकाल दे। ये या भाग जाएंगे और या इनकी जगह अडियाला जेल और कोट लखपत है। कौन है? आप नहीं जानते? अयूब खान ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई, जनाब जियाउल हक साहब ने जुनेजो मुस्लिम लीग बनाई, जनाब परवेज मुशर्रफ ने यही मुस्लिम लीग काब बनाई, जनाब जियाउल हक ने अपनी जिंदगी दुआ करके नवाज शरीफ के हवाले की कि मेरी बकिया जिंदगी भी उनको लगे। ये यही इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं जिन्होंने इस मुल्क के नजरिए के साथ बेवफाई की और इस मुल्क के जोग्राफिया की भी हिफाजत नहीं कर सके। आज इनकी वजह से खैबर पुख्तनख्वा जल रहा है। आज इनकी वजह से बलूचिस्तान में एक लावा पक रहा है। आज इनकी वजह से अंदरूनी सिंध में अंधेरे और गुर्बत है। आज इनकी वजह से कराची गैर महफूज है। आज इनकी वजह से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और कबाइल लोग परेशान है। लेकिन जमात इस्लामी कड़ी है। नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम, अजीम तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा ग्राउंड रियलिटी कूचों में, चौकों में भी मौजूद है और कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में भी मौजूद है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, वक्त आया है, अब वो लम्हा आया है कि एक फैसलाकुन वार करने, एक फैसलाकुन जद्दोजहद करने के लिए अपने सपों को भी दुरुस्त कर ले, अपने नौजवानों को भी मुनज़्ज़म कर ले और सबको यही पैगाम दे दे कि सब एक्सपोज हो गए, सब फेल हो गए। अब इस मुल्क की तकदीर को बदलना है तो इस मुल्क को इस्लामी निज़ाम का गहवारा बनाना है। एक बार फिर मैं शकील भाई को, कुरैशी साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम निहायत मशकूर हैं मोहतरम अमीर जमात पाकिस्तान सिराजुल हक साहब के कि उन्होंने अपनी मसरूफियत में से हमारे आज के इस इवेंट के लिए वक्त निकाला। मैं नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान ब्रदर शकील अहमद से गुजारिश करूँगा कि वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मसाबिक नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान को आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की लोहे यादगार पेश करें। उधर रख ले आराम से, आराम से।
ہم نہایت مشکور ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب کے، اور میں راشد نسیم صاحب سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کی لوہے یادگار محترم ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان برادر شکیل احمد سے وصول کریں۔ ہم محترم راشد نسیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ تمام افراد بھی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں، آپ افراد کے لیے بھی کچھ اعلانات ہیں۔ میں سابق ناظم اعلیٰ و قیم جماعت اسلامی پاکستان محترم امیر العظیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور محترم ناظم اعلیٰ سے اس پروگرام کی لوہے یادگار وصول کریں۔ یہ آپ تمام افراد جو پیچھے کھڑے ہیں یہ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ ہم قیم جماعت اسلامی پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان نصر اللہ گورایا بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور محترم ناظم اعلیٰ سے اس پروگرام کی لوہے یادگار وصول کریں۔